بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آج کے ویلاگ میں ہم لانگ مارچ کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پہلے لانگ مارچ کے بعد دوبارہ نئے لانگ مارچ کا بھی عندیہ دے دیا ہے، اور اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کے لانگ مارچ کے اندر وہ شٹر ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پورے ملک کے اندر پہیہ جام بھی کر سکتے ہیں اور پورے ملک کو بند کر سکتے ہیں، مختلف شہروں کے اندر دھرنے دے کے پورے ملک کو وہ جیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے عزائم ہیں اب نئے لانگ مارچ کے لیے، جبکہ پچھلے لانگ مارچ کے متعلق خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو 100% یقین تھا کہ ان گولی چل سکتی ہے اور ان کے کارکنان کے پاس اسلحہ تھا۔ اور کے پی کا جو چیف منسٹر محمود خان وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ نیکسٹ ٹائم وہ فورس کے ساتھ آئیں گے۔ تو کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کامیاب کریں گی کہ تحریک انصاف کو زخم پہنچائیں گی؟ تو ناظرین، اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا اور خان صاحب کا امیج بحیثیت چیئرمین تحریک انصاف بہت ہی زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ جتنی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو غیر مسلح کرنا یہ قائد تحریک کا اور قائدین تحریک کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ پیسفلی جائیں۔ اگر آپ پیسفلی جاتے ہیں اور اسٹیٹ کی طرف سے اگر کسی قسم کی طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو وہ پھر عدالت ان کو دیکھے گی، اور جتنا بھی جو قانون جو ہے ملک کا وہ حرکت میں آئے گا۔ آپ دیکھیں خان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ایک سیف پیکج بنا کے دے دیں ان کو کہ جس سے وہ اتنا بڑا جو کراؤڈ ہے اس کو لے کر اسلام آباد ڈی چوک کے اندر آ جائیں۔ تو عدالتیں کبھی بھی اس طرح نہیں کیا کرتی، اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر تو آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر عدالت کی طرف اس چیز کے لیے جائے نا، عدالت تو آپ کو روک دے گی، عدالت تو آپ کو کہے گی کہ ڈیموکریٹک رستے کی طرف جائیں اور پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھیں، کیونکہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آئی ہے وہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے، اسی کو آپ فالو کریں۔ عدالت تو کبھی بھی نہیں کہے گی کہ ملک کے اندر دنگا فساد ہو۔ اور خان صاحب نے یہ جو پچھلے لانگ مارچ کے اندر بہت ہی بڑی ایک اسٹریٹجک جو بلنڈر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی طاقت کو جمع کر کے پورے ملک کو موبلائز کر کے اور خود اسلام آباد وہ پہنچ گئے۔ لوگ تھوڑے آئے یا کم زیادہ آئے ہیں، لاہور سے پنجاب سے کم لوگ نکلے ہیں، کے پی سے تو لوگ آئے نا ہزاروں کی تعداد میں سے گاڑیاں اتر آئی ہیں۔ جب وہ ادھر آئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بیٹھ جاتے اور یہ بات کرنی کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا تو گولی چل جانی تھی، فوج کے ساتھ تصادم ہو جانا تھا، رینجرز کے ساتھ تصادم ہو جانا تھا۔ تو بھئی یہ اسلحے سے پاک لوگوں کو لے کے آنا یہ آپ کا فرض تھا، یہ آپ کی جماعت کی ذمہ داری تھی، اور اگر آپ ادھر سے نہ اٹھتے، بھلے تھوڑے لوگ تھے، آپ ادھر جم جاتے، اتنی محنت کر کے اتنے پورے ملک کے اندر آپ نے جلسے جلوس کیے ہیں اور پورے ملک کو چارج کیا ہے، اور اینڈ پہ آ کر آپ مس کیلکولیٹ کر گئے۔ اس کو کہتے ہیں ہمارشیا۔ دس واز این ایرر آف ججمنٹ بائی پی ٹی آئی لیڈرشپ، کہ ان کو کہیں سے یہ کال آ جاتی ہے کہ یہ گورنمنٹ چلے جائے گی ان کپل آف ڈیز۔ تو بھئی اگر گورنمنٹ جانی ہوتی تو پہلے چلے جاتی، اور اگر آپ نے ابھی رکنا تھا تو جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو شاہ محمود قریشی کو جو کال آئی تھی تو پھر آپ اسی کال پہ رک جاتے، آپ سے 2-3 دن کا ٹائم وہ مانگ رہے تھے، تب آپ کال سن ہی نہیں رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا بائی آل مینز میں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، آپ کہتے تھے کہ میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ان کے خلاف ادھر آؤں گا اسلام آباد میں اور ان کی حکومت کو گراؤں گا اور نئے الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاؤں گا۔ تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ ادھر قائم رہتے اور آپ اپنے لوگوں کو غیر مسلح لے کے آتے، اور اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نقصان تو پھر اس طرح کی تحریک کے اندر ہوا کرتے ہیں، اور وہ اگر آپ کے لوگ غیر مسلح ہوتے اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن یا پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کوئی ظلم کرتی تو عدالتیں حرکت میں آ جاتی، پورے ملک کا قانون حرکت میں آ جاتا، اور سوشل میڈیا کے اوپر پوری پاکستانی قوم اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایسی چارجڈ آپ نے موومنٹ کو بالکل مس کیلکولیٹ کر کے تو آپ واپس چلے گئے، جی گولی چل جاتی۔ تو اتنا عرصہ آپ کیا کر رہے تھے؟ گولی چلانے والے لوگ نہ لے کے آتے آپ، جی وہ جی پختونخوا کے لوگ ہیں، ان کا کلچر ہے،
اپنا ویپن کو کیری کرنا، تو ایسے ویپن کیریئرز کو آپ نہ لے کے آتے ہیں. یہ کوئی ٹی ٹی پی نہیں آ رہی تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف آ رہی تھی. اور اگر آپ ادھر بیٹھ جاتے، جتنی آپ طاقت کے ساتھ آئے تھے، لوگوں نے ساتھ جمع ہوتے جانا تھا. یہ جو ٹیئر گیس شیلنگ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں چھوٹا موٹا، تو یہ پھر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جبر. لیکن اگر یہ بندے مارتے تو پھر قوم نے معاف نہیں کرنا تھا اور عدالتوں میں نے بھی معاف نہیں کرنا تھا. آپ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن یاد ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس میں جو ظلم اور بربریت بن چکی ہے، وہ ایک سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر ظلم و بربریت کا استعارہ بنا ہوا ہے کہ کتنے معصوم نہتے لوگوں کو، پریگننٹ خواتین کو اس وقت کی جابر ظالم حکومت نے گولیاں مار کے چھنی کر دیا، قتل کر دیا اور درجنوں کے حساب سے لوگ زخمی کر دیے. تو ساری عوام پاکستان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ تو ان کے ساتھ تھیں، ماڈل ٹاؤن والے لوگوں کے ساتھ. اور جیسے اتنی کی کرائی محنت، وہ پھر 2014 کے دھرنے میں بغیر کچھ لیے دیے تب کے لوگ اٹھ گئے، تو ان کا کیا بعد میں فیوچر ہوا؟ جب آپ نے اتنی محنت کی ہوتی ہے تو پھر جس مقصد کے لیے آتے ہیں اس کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ قیمت تو ادا کرنا ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کسی کو اجازت دی جائے اس طرح کے لوگوں کو لے کے آنے کی، کہ پروٹیسٹ کیا جائے، ملینز کے حساب سے لوگ آ جائیں. اگر آپ لے آئے تھے بہت بڑی بات تھی. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جن کے بارے میں یہ اوپینین تھی کہ یہ کوئی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نہیں ہے، یہ کچھ جماعت اسلامی کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں کہ یہ مار کھا جائیں، یہ آگے ڈنڈے کھائیں، شیلنگ برداشت کریں. لیکن انہوں نے کی جتنا وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا. جتنے لوگ نکلے تھے وہ نکل آئے. یعنی 100% ریزلٹس تو کہیں بھی نہیں ہوتے. یہ کوئی ایسی بہت بڑی کمیٹڈ کارکنان کی، کوئی ایسی اولیاء کی تو جماعت نہیں ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے تو اس کے اوپر وہ کھڑے رہیں گے. 100 میں سے کوئی اگر 10% بھی لوگ نکل آئے تو یہ آپ کی کامیابی تھی. لیکن افسوس آپ اس کو اس طریقے سے اتنی طاقت کو استعمال نہیں کر سکے اور واپس گئے. اور اب آپ دوبارہ سے لوگوں کو ری آرگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو آپ کے پاس وقت تھا وہ آپ نے گوایا ہے. وقت وہ بڑا آپ نے موقع گوایا. جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اور اس حکومت نے آپ کو مس کیلکولیٹ کیا تھا کہ آپ باہر جا کے اتنے مقبول بھی ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا وہ آپ کراؤڈ لے کے آ سکتے ہیں، یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی. اسی طرح یہ آپ کی مس کیلکولیشن تھی کہ آپ ادھر سے اٹھ کے چلے گئے اور آپ کو کال آئی کہ جی یہ ادھر دنگا فساد ہو جائے گا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ادھر جم کے کھڑے رہتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور اب بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ابھی آپ کو لوگوں کو موبلائز کرنا پڑنا ہے تو اس کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی. یہ حکومت ایسے نہیں جائے گی. یہ جس نے بھی آپ کو لارا دیا ہے یہ غلط مس کمٹمنٹ ہے. اور ایک تو اس طرح فائدہ یہ بھی ہے، کچھ دن جتنے دن یہ چلتے جائیں گے یہ مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جائے گا اور یہ حکومت اپنے وزن کے نیچے آتی جائے گی. اور دوبارہ سے آپ اگر ادھر آ جاتے ہیں، آپ 20 لاکھ لوگوں کی بات چھوڑ دیں، 10 لاکھ لوگوں کی بات چھوڑ دیں، 1 لاکھ لوگوں کی بات چھوڑ دیں، آپ 50,000 30,000 بندہ بھی ادھر اسلام آباد میں اگر اکٹھا کر لیتے ہیں دوبارہ سے اور ادھر بیٹھ جائیں جم کے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے اوپر پریشر آئے گا. یہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی اور یہ حکومت کے جانے کی تاریخ دی جائے گی. لیکن اس کے لیے آپ کو استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور بہت ہی دانش مندی کے ساتھ غیر مسلح لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا. عوامی تحریک والے لوگ آئے تھے 2014 میں غیر مسلح، آپ کے لوگ بھی آئے تھے غیر مسلح، کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا. اس طرح ابھی بھی اس کو ڈیڈ اینڈ شور کریں کہ آپ کے جتنے کارکنان ہیں وہ بغیر کسی اسلحے ہتھیار کے، بغیر کسی ڈنڈے سوٹے کے آئیں. اور یہ آپ کا آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا، اور اس آئینی حق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، اس طرح کا پروٹیسٹ کرتے ہوئے اگر کوئی گولی چلاتا ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ پھر اس کی زد میں آئے گا. اور یہ بات کرنے کے بغیر کوئی تھوڑا سا نقصان اٹھائے آپ حکومت کو گرا لیں گے، تو یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور قبضے کا تو آپ 5 مرلے کا مکان چھڑانا جائیں تو وہ اس کے لیے آپ کو لڑائی لینا پڑتی ہے. یہ تو پورے ملک کی حکومت پہ قبضہ ہوا ہے، تو آپ یہ چاہیں گے کہ یہ ایسے گپ شپ میں چھوٹ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے زور لگانا پڑے گا اور آپ کو دوبارہ سے وہ جو آپ نے بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر کیا ہے ٹو سرٹن
اینالسٹ ابھی وہ دوبارہ نہ کریں. لوگوں کو اگر آپ نے لے کے آنا ہے تو ڈیڈ انشور کر لیں کہ وہ غیر مسلح ہیں, اور اگر آپ دوبارہ ادھر لوگ جمع کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو کامیابی ہے وہ یقینی ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان